السلام علیکم دوستوں، اگر آپ بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دل کو سکون اور ایمان تازہ کرنا چاہتے ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بھرپور آپ اس چینل سے، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ یہ واقعہ ہے قوم لوط کا۔ اور یہ بات ہے قرآن کی۔ صدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے، اس سے میں تم سب کو رات میں دعوت دوں گا۔ دوستو، قوم لوط کا آخر کا گناہ کیا تھا اور بحیرہ مردار کی ہولناک حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جو صرف جغرافیہ نہیں بلکہ الہی عذاب کی زندہ نشانیاں ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام ہے بحیرہ مردار، ایک ایسا سمندر جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر یہ جگہ اتنی ہولناک کیوں ہے؟ یہاں کیا ایسے ہوا تھا جسے قرآن نے بار بار یاد دلایا؟ اور قوم لوط کا اصل گناہ کیا تھا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے قوم لوط کی نافرمانی اور ان کے جرائم اور بحیرہ مردار کی خوفناک حقیقت۔ دوستو، اب سمجھے کہ قوم لوط کون تھی؟ قوم لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ قوم موجودہ اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آباد تھی۔ یہ لوگ بظاہر خوشحال تھے، زرخیز زمین، تجارت، مضبوط شہر، لیکن یہ قوم انتہائی پستی کا شکار ہو چکی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر بار بار کیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ قوم لوط کا اصل گناہ کیا تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم لوط کا صرف ایک گناہ تھا، لیکن حقیقت میں ان کے کئی سنگین جرائم تھے۔ فحاشی اور ہم جنس پرستی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ قوم لوط میں مرد مردوں کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ صرف ذاتی عمل نہیں تھا بلکہ کھلے عام فخر کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جو بھی مسافر ان کے شہر میں آتا اسے عزت دینے کی بجائے ذلت اور بدکاری کا نشانہ بنایا جاتا۔ یہ لوگ مسافروں کو لوٹتے اور ان پر ظلم کرتے اور انہیں بے عزت کرتے۔ اور اجتماعی گناہ اور بغاوت، یہ قوم گناہ کو معاشرتی فیشن بنا چکی تھی۔ جو شخص بھی انہیں نیکی کی بات کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والا ان کے نزدیک مجرم ہوتا تھا۔ اور حضرت لوط کی نصیحتیں، حضرت لوط علیہ السلام نے سالہ سال انہیں اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، فطرت کے خلاف مت جاؤ، پاکیزگی اختیار کرو۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ یہ خود کو بڑا پاک سمجھتے ہیں۔ جب کوئی قوم نصیحت کو مذاق بنائے تو پھر عذاب قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تو قوم نے ان مہمانوں کے ساتھ بھی بدنیتی کا اظہار کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہو چکا تھا۔ عذاب کی صورت، زوردار چیخ، شدید زلزلہ، شہر کو الٹ دیا گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور پکے ہوئے پتھر برسائے۔ اور بحیرہ مردار کی حقیقت آج اسی علاقے میں موجود ہے۔ بحیرہ مردار اور حیران کن حقائق، یہ دنیا کا سب سے نچلا مقام ہے۔ اس میں نمک کی مقدار
اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اور انسان بھی اس میں ڈوبتا نہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ علاقہ شدید قدرتی تباہی کا نتیجہ ہے۔ یہ سمندر آج بھی قوم لوط کے انجام کی خاموش گواہی دے رہا ہے۔ قوم لوط کی کہانی صرف ماضی نہیں بلکہ یہ حال اور مستقبل کے لیے پیغام ہے۔ جب گناہ کو عام کر دیا جائے، نیکی کا مذاق اڑایا جائے، فطرت کے خلاف بغاوت ہو، تو پھر اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ بحیرہ مردار آج بھی کہتا ہے میں تاریخ کا قبرستان ہوں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کیا تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔